السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمتا تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، آج یہودیوں سے متعلق ایک اہم بات کہتے ہوئے میں سورہ انفال کی طرف رجوع کروں گا۔ اللہ نے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کو 3 مخصوص ایام، مخصوص دن عطا کیے ہفتے میں۔ 7 دنوں کے اندر، ہفتہ بھر میں ہر ایک کے لیے ایک ایک دن کی ہدایت اور رہنمائی ہوئی۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ملا، عیسائیوں کے لیے اتوار رہا، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ ملا۔ قدرتی طور پر اس انداز سے وہ حالات بنتے آئے یا احکامات ان کو ملتے چلے گئے۔ یہودیوں نے ہفتہ اختیار کر لیا، عیسائیوں نے اتوار، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن۔ یہودیوں کی جو خاص بات، ہفتے کو عربی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک اخلاقی کردار، ان کی مذہبی حالت یا اللہ کے احکام کے ساتھ نافرمانی کرنا، یہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا۔ سورہ بقرہ میں کئی آیتیں، بنی اسرائیل کے اندر بھی کئی باتیں۔ قرآن نے ان کے پورے اخلاقی حالات، مذہبی حالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی، بغاوت کرنا، انبیاء کرام کو قتل کرنا، انبیاء کرام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا، انبیاء کرام کو پریشان کرنا، طرح طرح کے سوالات کرنا، یہ اختصار کے ساتھ چند جملوں میں میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اگر قرآن کریم کی ان آیتوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں تو ان کی پوری زندگی سامنے آ جاتی ہے، حدیثوں میں بھی آ جاتی ہے۔ ہفتے کے دن کو اللہ نے ان کے لیے خاص کیا کہ اس دن تم عبادت میں رہو اور مچھلیوں کا شکار نہ کرو، لیکن ان کی بغاوت، احکامات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شرعی احکامات کے اندر کیا کیا تبدیلیاں لے آنا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ویسے تو کئی مثالیں حدیثوں میں بھی ملتی ہیں، قرآن کریم میں بھی ملتی ہیں۔ ہفتے کے تعلق سے یہ بات آ رہی ہے کہ حکم دیا گیا ان کو کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ اب یہ لوگ عجیب و غریب قسم کی تعبیرات شروع کیے۔ ہفتے کے دن تو شکار نہیں کرتے تھے، لیکن جمعے کے دن ہی ساحلی علاقے پر، ریت کے علاقوں میں گڑھے کھود دیتے تھے۔ جب موجیں رات کو آ جاتی تو مچھلیاں بھی اس میں آ کر گر جاتی تھیں۔ ہفتے کے روز وہ مچھلیاں اٹھا لیتے اور اسے اپنے استعمال میں لاتے، تجارت کرتے، جو ان کی ضرورت ہوتی یہ کر لیتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے نہیں، یہ مچھلیاں تو خود بخود گڑھوں میں آئے تھے، لیکن گڑھے تو یہ خود کھود دیے تھے، ان کی طرف سے یہ کوشش تھی۔ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مچھلیوں کو پکڑنے کا ایک الگ انداز انہوں نے اختیار کیا تھا۔ مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ایک چیز ڈالتے تھے، اس کو پکڑ لیتے تھے۔ جب ان کی قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے منع کیا، کہا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
تو کہنے لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، شکار کہاں کر رہے ہیں، وہ اوپر سی چیز آ گئی تھی، تھوڑے سا پکڑ لیے ہیں، اس قسم کی تعبیر۔ انہوں نے بہت کچھ سمجھایا۔ 3 طبقے ہو گئے بنی اسرائیل میں۔ ایک طبقہ اس طریقے کی ترکیبوں سے، حیلہ سازی سے، چالاکی سے حرام چیز کو حلال کر لیا۔ ایک طبقہ ان کو ٹوکنے پر لگا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں تم غلط۔ 2 طبقے ہوئے، 2 جماعتیں۔ ایک جماعت ایسی رہی، انہوں نے اس کام کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ان کو روکا بھی نہیں اور کوئی کہا بھی نہیں، خاموشی اختیار کیا۔ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کہی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو جو ترکیب کر کے مکاری سے حرام کو حلال کر رہے تھے ان کو بھی تکلیف ہو گئی، اور جو لوگ خاموش رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ایک تنبیہ کے طور پر ایک معاملہ ہوا۔ وہ لوگ کامیاب و کامران رہے، ان کو عذاب نہیں آیا جنہوں نے علانیہ طور پر روکا، منع کیا، تنبیہ کی، تاکید کی۔ چنانچہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ایک بات ارشاد فرمائیں، لا تحلوا محارم اللہ بادنی الحیل۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے حرام سمجھو، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے حلال سمجھو، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ کل کی تفسیر میں نے کچھ باتیں کہی تھیں، حرام چیزوں کو حلال مت بنا لو، لہذا اللہ نے جو حلال کیا ہے حلال، حرام جو کیا ہے حرام۔ حرام کو ہیلوں سے، چالاکی سے یا اپنی ذہانت سے یا کسی بھی مکر اور فریب سے حلال نہ کیا کرو۔ یہ بات حضور نے یہ بات کہی، لا تستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، چھوٹے چھوٹے ہیلوں سے حرام کو حلال نہ کیا کرو۔ اب اس طبقے میں ایک نے ٹوکا تھا، معاشرے میں جو حرام کاری ہو رہی تھی، اللہ کے حکم کی جو مخالف ہو رہی تھی، پیغمبر کے حکم کو ٹھکرا رہے تھے، اس کو علانیہ طور پر ایک گروہ نکلا اور اس کو روکنے لگا۔ اللہ نے اسے عذاب سے بھی بچا لیا، اس کے کام کو بہت اچھا قرار دیا کہ انہوں نے یہ کام۔ ایک طبقہ وہ تھا اس نے خاموشی اختیار کر لی، اس کے تعلق سے ہے نہیں کیا عذاب کی بھی بات آئی اور ان کو تنبیہ بھی کر دی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 پہلو امت کے سامنے رکھے۔ جب تمہارے سامنے کوئی حرام فعل نظر آ رہا ہے تو تم اپنی طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اب طاقت کا معنی یہ ہے تمہارے پاس جو بھی پاور ہے، حاکم ہے، یا اپنا اتنا اثر ہے کہ تم اپنی طرف سے اس کو طاقت کے بل بوتے پر کسی بھی طریقے سے برائی کو روک سکتے ہو تو برائی کو روکو۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا درجہ حضور نے یہ دیا، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو برائی سے روک سکیں تو کم از کم اپنی زبان کھولو، زبان کے ذریعے سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ دوسرا درجہ دیا گیا۔ تیسرا درجہ یہ دیا گیا ہے کہ تم طاقت بھی استعمال نہیں کر سکتے، دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے، اپنا پاور بھی استعمال نہیں کر سکتے برائی کو ختم کرنے کے لیے، اور تم اپنی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات ہے کہ زبان کھولنے میں کچھ مشکلات ہے، کہنے میں وہ لوگ مانیں گے یا نہ مانیں، یا اتنی بھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ تم اپنی زبان کھول سکو، تو یہ بھی ایک ہے کہ نہیں اس کو بھی انجام نہیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کم از کم ایک آخری درجہ دیا گیا کہ برائی کو دل میں برا سمجھو۔ یہ حضور نے آخری چیز دی۔ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بھی حرام کاریاں، بدکاریاں تمہارے سامنے آتے ہیں تو منظم ہو کر طاقت کے ذریعے روکو، ایک درجہ۔ پھر دوسرا درجہ ہے کہ اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے، تقریر سے، کسی بھی فہمائش کے جو بھی ذریعے ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے سے کوشش کرو۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم برائی پر راضی نہ رہو، کسی گناہ کو دل میں اچھا نہ سمجھو، دل میں گناہ کو گناہ سمجھو، جو لوگ برا کر رہے ہیں اس کو برا سمجھو، یہ کم از کم رکھو۔ یہ ایمان کی آدھی آخری کمزوری کی بات ہے۔ یہ 3 درجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اس کے بعد میں سورہ انفال کی طرف رجوع ہو رہا ہوں۔ یہ 75 آیتیں والی ہے یہ سورت، یہ بڑی اہم سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے،
70 پر 5 آیتیں اس کی آ رہی ہیں۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھیں گے۔ انفال کیا ہے؟ نفل کی جمع، فائدے کی چیز، غنیمت، مال غنیمت۔ یہ بدر کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ قل الانفال للہ ورسولہ والرسول، انفال اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، یہ بات کہی گئی۔ چنانچہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کریں گے، آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ کے لیے ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سورہ انفال غزوہ بدر کے موقع پر اتری۔ اس غزوہ بدر مدینہ منورہ پہنچنے کے پہلے سال ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تمہیں اختیار ہے کہ جو لوگ تمہارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، تو تم بھی ان کا مقابلہ کرو، اور ان کے اگر وہ جنگ کے لیے آمدہ ہیں تم بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ حکم پہلا حکم ہے اسلام میں۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کی مصیبتیں جھیلتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ صحابہ بار بار یہ بھی کہتے رہے نہیں صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ بہتر صورت پیدا کریں گا۔ گویا مکہ مکرمہ کے 13 سال میں کبھی بھی حضور نے جنگ کی بات نہیں کہی، بلکہ صبر، اعراض اور اپنے بچاؤ، اپنے حفاظت، اسی چیز کی طرف آپ توجہ دیتے رہے۔ جب پانی حد سے زیادہ گزر گیا اور یہ لوگ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہاں بھی مقابلے کے لیے کفار قریش 1000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے، اس کو ایسے ہی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین تمام کو جمع کیا اور اطلاع دی کہ کفار قریش اور وہاں کے بہت سارے قبیلے جو مکہ مکرمہ کے ہیں، غیر مسلم قبیلے ہیں، کافروں کے، مشرکوں کے، وہ سب مدینے پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں تم کون میرا ساتھ دیں گے، کیا کیا جائے؟ تو مہاجرین کی طرف سے پہلے آواز آئی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سننے کے باوجود پھر دوبارہ وہی بات کہی، تو اس موقع پر انصاریوں کو احساس ہوا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ تو اس وقت انصاریوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول کما قال قوم موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك۔ انصاریوں نے بیک آواز ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں موسیٰ کی قوم کی طرح خیال نہ کیجئے کہ موسیٰ نے قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے ان کو دعوت دی، اپنی امت کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو۔ پیغمبر نے کہا آئیے ہم ان کا مقابلہ کریں، وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئیں۔ قالوا ان فیہا جبارین، قوم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ممالکہ تو بہت بڑے طاقتور ہیں، بہادر ہیں، ایسے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ لیں۔ آپ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے آپ کا رب مقابلہ کیجئے، ہم لڑنے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ جواب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس چیز کو ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہا میں تمام انصاریوں کی طرف سے ایک زبان ہو کر کہہ رہا ہوں، انصاریوں میں ایک آنکھ بھی رہے گی وہ آپ کے استعمال میں آئیں گے، ہمارا مال وہ زیادہ ہمیں پسند ہے جسے آپ قبول کریں گے، ہم اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں گے، اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود پڑیں گے، ہر طرح سے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں موسیٰ کی امت نہ سمجھیں کہ موسیٰ نے جب انہیں جہاد کے لیے، کافروں کے مقابلے کے لیے بلایا تو کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ جائیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات کے بعد اطمینان اور سکون ہو گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب مسلمانوں کی تعداد اس لڑائی کے لیے 313، اور ان کے پاس نہ ہتھیارات ہیں نہ جنگی تربیت کا معاملہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی ان سے کوئی جنگ کا سابقہ بھی نہیں پیش آیا۔ کفار 1000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بڑی فکر ہوئی کیا کیا جائے، تو اس چنانچہ ان آیتوں کے اندر یہ بات آ رہی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ سے، انہیں تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ آیت آئی، تستغیثون ربکم، تم سب، تمام صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مہاجرین، تمام انصار تمہارے رب سے مدد چاہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، ہم 1000 ملائکہ کے ذریعے، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یقین ہو گیا کہ چلیے اللہ نے کہا ہے کہ مدد کریں گے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوگی۔ لیکن جب وہ مقام بدر کے قریب پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہو گئے۔ رمضان ہی کا مہینہ تھا، رمضان کی 17ویں تاریخ تھی، گویا جیسے 16 تاریخ ختم ہوئی 17ویں رات شروع ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اہتمام شروع کیا، اور اس وقت کی حالت آپ کی حدیثوں میں ہے کہ آپ لنگی تہبند باندھے ہوئے تھے، چادر آپ اپنے بدن مبارک پر اوڑھے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعا کر رہے تھے۔ اور جس مقام پر تھے وہ چھوٹا سا ایک حصہ تھا، ایک خیمے کے جیسا ایک ٹینٹ بنا دیا گیا تھا، کیونکہ میدان جنگ کا معاملہ تھا، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں، کھلے میدان کا معاملہ۔ عریش کہتے ہیں عربی زبان میں، خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا سائبان رکھا گیا تھا، دعا میں اس قدر مشغول، اتنی فریاد، اتنی آہ و جازری کہ بار بار کہہ رہے تھے، اللہ تو نے کہا ہے کہ مدد بھیجے گا، کل صبح ہماری مدد فرما، یہ گنتی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی، تیرا وعدہ ہے، تو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ بار بار دعاؤں میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ وہاں حضرت ابوبکر تھے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر میں جو ربط اور تعلق ہے، اور صحابہ کے اندر ایسا نہیں رہا، تنہائی کا معاملہ ہو، جنگ کا معاملہ ہو، غار ثور کے اندر ہو، ہجرت کے موقع پر ہو، ہر مقام پر یہ کیفیت تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے اعتبار سے بھی، مدد کے اعتبار سے بھی، تعاون کے اعتبار سے، ہر معاملات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ساتھ دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، جب ان کی حد سے زیادہ دعا ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر بہت بے چین ہو گئے۔ یہ کیا کیفیت ہے حضور کی، مسلسل آہ و زاری ہے، اللہ کی طرف رجوع ہیں، تو قریب جا کر اپنے باہوں میں لینے کی کوشش کر کے وہاں سے نکالنا چاہتے، چادر مبارک بدن سے نیچے گر گئی تھی، اتنا تک کیفیت تھی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے رسول اب آپ دعا بس کر دیجئے، بہت ہو گئی آپ کی دعا، بہت ہو گئی، چھوڑ دیجئے، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے، آپ ذرا اپنی دعا کو موقوف کر دیجئے۔ حدیث کے جو الفاظ آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے، تہبند باندھے ہوئے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، الہی جو تیرا وعدہ ہے اسے اب پورا فرما،
الہی جو تیرا وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اب اسے پورا کر۔ اے اللہ، اہل اسلام کی تھوڑی سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی پھر کبھی تیری توحید کے ساتھ زمین پر عبادت نہ ہوگی۔ یوں ہی آپ دعا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک عجیب کیفیت تھی۔ تو وہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور کی اس کیفیت کو دیکھ کر برداشت نہیں کرے۔ چادر نیچے گر چکی تھی آپ کے جسم مبارک سے، قریب آ کر اپنی باہوں میں لے لیا، لے کر وہاں سے ہٹانے لگے، دعا کی حالت سے آپ کو ہٹانے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب بس کیجئے، اب اس دعا کو آپ روک لیجئے، آپ نے جی بھر کے دعا کر لی ہے، اللہ کی مدد آ جائے۔ کتنا عجیب نسب فرق ہے اس حالات کے اندر۔ غار سور میں ہیں، وہاں حضرت ابوبکر بے چین ہیں، دشمن قریب آ گئے، دو ہی ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے ہیں، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے ابوبکر مت گھبرائیے، ہمارے ساتھ اللہ۔ وہی کیفیت یہاں ہے، برعکس ہو رہی ہے۔ حضور کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر اتنے بے چین ہو گئے کہ دعا کو روکنے کی طرف چلے گئے۔ نہ معلوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر، ذہن پر، دل و دماغ پر کیا اثر ہوگا۔ اتنی آہ و زاری، آہ و بکا، تضرع و الہا کرنا، زار و خطار ہونا، بے قابو ہو جانا، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جانا، یہ منظر حضرت ابوبکر سے برداشت نہیں ہو سکا۔ کہا کہ اب بس کیجئے، اللہ کے لیے بس کیجئے، اللہ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، حضور خاموش رہ گئے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں مسجد ایک بنا دی گئی ہے، اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد عریش، یعنی خیمے والی مسجد، ٹینٹ والی مسجد، صاحبان والی مسجد، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ صبح ہونے کے بعد اب میدان جنگ کی طرف جانا چاہتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی ذرا ایک بے چینی تھی۔ بے چینی یہ ہے کہ شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ ایک کنواں تھا پانی کا جہاں پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمان جس مقام پر ہیں کافی فاصلہ تھا، کافی دوری کا معاملہ تھا، کھلا میدان تھا، کنویں پر ان کا قبضہ، پانی پر مشرکین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی نہیں پینے کے لیے، نہانے کے لیے، حتیٰ کہ بعض حضرات کو غسل کی ضرورت تھی، وضو کے لیے پانی نہیں، تو تیمم کی حالت پیش آ گئی۔ تب اس ٹائم پر شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا، دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا کہ تم کیا مقابلہ کر رہے ہوگے، وہاں دیکھو کنواں ان کے پاس ہے، پانی ان کے پاس ہے، ان کی تعداد 1000 ہے، تمہاری تعداد 313 ہی ہیں، تم کیا کر سکتے؟ تو صحابہ کے اندر بھی ایک قسم کی یہ بات کیفیت پیدا ہو گئی تھی، انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ ہم ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ ایسا ایک نظام بھی قائم ہوا۔ ظاہری طور پر اچانک بارش شروع ہو گئی، بارش سے اتنا پانی ہوا کہ یہاں پانی صحابہ کرام نے اس کو کھود کر ایک حوض کی شکل بنا کر اس میں پانی اکٹھا کیا، اس پانی کو پیے، نہائے، دھوئے، غسل کیا، بہت کچھ اس میں یہ ہوا۔ اور یہ پانی سیرا جا کر کافروں کی جو جگہ تھی وہاں جمع ہو گیا، وہاں کیچڑ، پانی، وہاں جگہ پھسلنے والی۔ ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ ان کے لیے شکست کی علامتیں پیدا ہو گئی۔ یہاں مسلمانوں کی زمین بالکل پانی جا کر صاف و شفاف اور مضبوط ہو گئی، جس سے قسم کی ہمت ان کے اندر۔ یہ ظاہری معاملہ۔ اس کے علاوہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں جو ہم لوگوں کو ٹھہرائے ہیں مقابلے کے لیے، میدان جنگ کو جانے کے لیے، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہاں ٹھہریں؟
یا آپ یہ مصلحت سمجھ رہے ہیں، بہتر سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس جگہ پر رہ کر ہم مقابلہ کریں؟ اگر آپ کی یہ رائے ہے تو عاجزانہ گزارش ہے ہم آگے بڑھ کر نکل کر چلے جائیں گے تاکہ وہاں کے کنویں سے قریب ہو جائیں اور یہ ہو جائیں، یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں، میں نہیں ایسے سوچا کہ اس مقام پر ہے، چلیے جب تمہاری یہ رائے ہے تو آگے بڑھیں گے۔ تو وہ جگہ چھوڑ کر ایک مضبوط اچھی جگہ جا کر صحابہ کرام ہاں جب خلیب بدر کا جو اصل میدان تھا وہاں پر ہی حضرات پہنچ گئے۔ تو اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام آئے، کہا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا آپ حضرات نے جو جگہ بدلی ہے اللہ کو یہی منظور ہے، یہی پسند ہے۔ گویا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا، حضور نے آپ کے مشورے کو لے کر جو قدم اٹھایا تھا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند آ گئی۔ یہ ظاہری اسباب ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ شروع ہو گئی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر رہے ساتھ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر اور چند خاص تھے، وہ ابو جہل بھی درمیان میں تھا۔ اس نے کہا کہ جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو تم پوری طریقے سے قتل مت کرو، ان کو زندہ گرفتار کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں ان کو ایسی سزا دوں، ایسی تکلیفیں دوں، اپنے کنٹرول میں رکھ کر غلام بنا کر طرح طرح کی تکلیفیں دے کر ختم کروں، یہ کہتا پھر رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ اسی جنگ میں ابو جہل ختم ہو گیا اور اس طریقے سے جنگ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر بدر کے میدان میں جو فرشتے پہنچے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے پاس 500 فرشتے تھے، ان کے ساتھ 500 فرشتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مقام بدر میں آسمان سے فرشتوں کو بھیجا اور ان حضرات کی مدد فرمائی اور یہ پوری طریقے سے کامیاب و کامران رہے۔ چنانچہ جنگ ختم ہوئی، کئی قیدی مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ لیا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اب ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اسلام سے پہلے قیدیوں کو بری طریقے سے ختم کر دیا جاتا تھا یا غلام بنا دیا جاتا تھا، یہ پہلے سے صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پہلے مشورہ لیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ہر آدمی کی جو مالی حالت ہے، ان کے پاس جو قوت اور طاقت ہے، کچھ لے کر آزاد کر دیں، بہتر ہے۔ ان کو آزاد کر دینے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور یہ اچھے لوگ بن جائیں، ہمارے لیے معاون ہو جائیں، ان کو مار دے کر ختم کر دینے سے کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بھی آیا، حضور نے پوچھا اے عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا، چھوڑ دینا صحیح نہیں، یہ دشمن ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، اگر چھوڑ دیں گے تو یہ بڑی طاقت کے ساتھ آ جائیں گے، ان کو ختم کر دینے میں ہی بہتری۔ دونوں کی یہ رائے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی بات کو قبول کیا، ترجیح دی اور فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات کہہ دی۔ ہر ایک کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوا تھا ان کو رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا کہیں بھاگ نہ جائیں۔ رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی کے کراہنے کی آواز آئی تو آپ اٹھ کر وہاں گئے، کون ہے کیا ہے؟ تو ایک قیدی تھا، کافر اور مشرک تھا، تو کہا نہیں میرے ہاتھ کی رسیاں ذری ٹائٹ باندھی گئیں جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کی رسی کو ڈھیل کر کے کھول کر چھوڑ دیا۔ لیکن اس کی بھی یہ شرافت تھی کہ حضور نے کھول دیا تو فرار ہو کر نہیں چلا گیا، اسی مقام پر جب نبی رحمت نے میرے اوپر اتنا اعتماد کر کے کھلا کر دیا ہے، ڈھیلا کر دیا ہے، تو میرا جانا درست نہیں ہے۔ بہت خوب روحیں بڑے پارسا، بہت خوب روحیں بڑے پارسا، محمد سا کوئی۔ صبح ہونے کے بعد پھر یہ معاملہ لیا گیا، طے کر لیا گیا کس سے مالی حالت، کس کی جو طاقت تھی اتنا لے لے کر چھوڑ دیا۔ اس موقع پر 4-5 قیدی ایسے تھے جو تعلیم یافتہ تھے،
لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس وقت عربوں میں پڑھائی لکھائی کا زیادہ رواج نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں گنتی کے چند لوگ لکھنا جانتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا ہم آپ سے پیسہ نہیں لیں گے، آپ ہمارے پاس مہمان رہیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، یہی تمہارا فدیہ ہوگا، ایک مدت تک آپ ان کو قابل بنا دیجئے، اس کے بعد آپ چلے جائیے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ ہمارے پاس جو علم ہے، جو فن ہے، ہم ان بچوں کو دے دیں گے، پڑھائیں گے لکھائیں گے۔ اس طریقے سے ان قیدیوں کو مدینہ منورہ میں استاد کی حیثیت سے، مہمان کی حیثیت سے رکھا گیا، تعلیم کی طرف توجہ دی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ کافر ہیں یا مشرک ہیں، یہ دشمن ہیں، ان کے پاس ایک کمال ہے، یہ خوبی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھانے کو بہتر سمجھا اور یہ معاملہ پیش آیا۔ اس طریقے سے غزوہ بدر کے واقعات پیش آئے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلیب بدر کے پاس کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کنواں تھا، سب کی لاشیں اس میں ڈالی گئی، نہ معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کیا خیال ہے، رخصتی کے وقت روانہ ہونے کے بعد وہاں اپنے مقام پر جب واپس ہونا چاہتے تھے، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے رب نے، تمہارے دیوتاؤں نے، تمہارے خداؤں نے، تمہارے معبودوں نے جو تم سے وعدہ کیے تھے، تم ان سے مانگ رہے تھے، کیا ان کی مدد تمہارے پاس آ گئی؟ یہ جملہ حضور نے کہا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اتتکلم من اجسادین لیس فیہا ارواح، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ان کی لاشوں کے پاس ٹھہر کر آپ ان سے مخاطب ہو کر متوجہ ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے معبودوں کی مدد آ گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا یہ تو مردے ہیں، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر وہ تم سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں، جواب دینے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو غزوہ بدر کا معاملہ اس طریقے سے ہوا، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، یہ رمضان کی 17ویں تاریخ رہی، 313 صحابہ کرام اس جنگ میں رہے، گنتی کے 19 یا 16 تعداد صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے۔ مقام بدر کے پاس جو حضرات بدر گئے ہیں وہ دیکھ سکیں، ایک بہت بڑی ایک تختی کی جیسا 2-3 اونچی ہے، اس میں تمام شہدائے بدر، اسماء شہداء البدر بول کر عربی میں بھی لکھا گیا ہے، انگلش میں بھی لکھا گیا ہے، جنگ بدر میں جن حضرات نے شہادت پائی ہے وہ ان کے یہ اسماء گرامی ہیں بول کر یادگار کے طور پر رکھی گئی ہے۔ اور بدر کے تعلق سے جبرائیل امین علیہ السلام، بات کو میں جلد سے ختم کر لینا چاہتا ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام نے بدر کے بدریین، اصحاب بدر، بدری صحابہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا مقام ہے، کدھر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت میں سب سے افضل ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کی تائید بھی فرمائی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت دی اور ان کو یعنی کہ مغفرت کا بھی اعلان فرما دیا۔ اس کی ایک اور تائید کی حدیث جو ملتی ہے، حضرت حاتب ابن ابی بلتع مکہ فتح ہونے والا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جا رہے تھے، اس خبر کو پوری طریقے سے آپ نے پوشیدہ رکھا تھا، کسی کو نہ بتلا۔ حاتب کو یہ بات معلوم تھی تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ کیا کر دیا، مدینہ منورہ سے ایک خاتون کے ذریعے ایک پیغام بھیجا قریش کے لوگوں کو، اس میں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، میں تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ یہ چیٹی لے کر ایک عورت جا رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ایک خاتون کے ذریعے سے یہ ہمارا راز فاش ہو رہا ہے، یہ جنگ کی بات کسی کو نہیں معلوم تھی، کب ہونے والی ہے، کب جانے والی ہے، یہ پوشیدہ راز، ایک فوجی راز، ایک جنگی راز کو افشا کیا گیا ہے، تو وہی کے ذریعے اطلاع ملی تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کو بھیجا، ایک خاص ایک جگہ بتلائی حضور نے، وہاں ایک عورت ہے، جاؤ اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط کسی طریقے سے لے کر آؤ۔ چنانچہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچنے کے بعد جو نشانی حضور نے بتلائی تھی پوری سمجھ میں آ گئی. اس خاتون سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمارے حوالے کرو. خاتون نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. نہیں ضرور خط ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری نشانی بتلائی، اس درخت کے پاس یہ اونٹنی رہے گی، یہاں وہ بیٹھے رہے گی، اس خاتون کے پاس جاؤ اور لو. ہم کسی قیمت میں جانے والے نہیں، اگر تم سختی پر رہو گے تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. کسی خاتون کو بلائیں گے اور تمہارے بدن کے کپڑوں میں سے کہاں کیا ہے نکالیں گے. جب عورت نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے تو فوراً اس نے اپنے بدن میں کسی مقام پر چھکا رکھے تھے، کنارے جا کر وہ خط لے آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. حضرت علی لے کر سیدھے مدینہ طیبہ پہنچے تو مجلس میں یہ معاملہ سامنے آیا اور اس کے اندر حاطب کا نام آیا. انہوں نے یہ راز فاش کیا. جیسے ہی ان کا نام آیا صحابہ کے اندر ایک غصہ. حضرت عمر تو ایک دم آگے بڑھے کہ حضور کی مخالفت کرتے، جو بات حضور پوشیدہ رکھے تم ظاہر کر دیتے. حضور اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. بے قابو ہو گئے حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ذرا صبر تحمل سے کام لو. حاطب کو قریب بلایا، کہا تم نے اتنا بڑا جرم کیوں کیا؟ اتنے سارے لوگوں کو نقصان ڈالنا، ہمارا راز فاش کر دیا، اس میں کیا تمہارا فائدہ تھا؟ جب انہوں نے رو کر کہا یا رسول اللہ میں مکے کا نہیں ہوں، میں دوسرے دور دراز شہر کا ہوں، مکے میں رہتا ہوں، اجنبی شہر ہے. میں نے قریش کے لوگوں کو یہ راز اس لیے بتلایا، میرے بیوی بچے وہاں پر موجود ہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، دوست نہیں ہے. شاید یہ بات بتلا دینے سے کہ حاطب نے اتنا اہم راز افشا کیا ہے تو ضرور میرے بیوی بچوں کے ساتھ رعایت کریں گے، اس خیال سے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. مجھے تو یقین ہے آپ اس سلسلے میں کامیاب ہوں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہی نیت تھی میری. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حاطب نے صحیح بات. پھر بھی حضرت عمر قابو میں نہیں ہے. نہیں یا رسول اللہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. تو اس وقت حضور نے فرمایا عمر تمہیں معلوم ہے جنگ بدر میں شریک، جنگ بدر میں جتنے بھی تھے اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. اس کے بعد وہ کیا بھی گناہ کریں کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے کو میں نے اس لیے کہا جنگ بدر کے 313 صحابہ کرام مغفور ہیں. ویسے تو سارے صحابہ کرام مغفور ہیں، درجے میں سب سے اونچے درجے پر اصحاب بدریین ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی کیرلا کے اندر یہ رمضان کی 17ویں تاریخ آتی ہے تو ان کے نے مجلسیں طے ہو جاتی ہیں. تمام 313 صحابہ کراموں کے نام کا ورد کر کے ان کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، ان پر ایصال ثواب کرتے ہیں. سورہ انفال جو نازل ہوئی انہی اصحاب بدریوں کے بارے میں، تو اس کی تلاوت کی جاتی ہے، مجلس میں دعائیں ہوتی ہیں. اچھی چیز ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا صحابہ کر رہے ہیں تابعین کر رہے ہیں، لیکن کیرلا کے اندر یہ ہے کہ رمضان مبارکہ میں 17ویں تاریخ اس کا وہ اہتمام بھی کرتے ہیں، دعا کی مجلس رکھتے ہیں، سورہ انفال کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اصحاب بدریین کا واسطہ لے کر دعا کرتے ہیں کہ ان بزرگوں پر اللہ نے فرشتوں کو نازل کر کے اتنی بڑی مدد کی ہے تو ان کے صدقے میں کیوں ہماری دعائیں ناکام ہوں گے کیا. اس لیے ان کا ایک عمل ہے، ان کی ایک اجتہادی عمل کہیے یا ان کی عادت کی ایک طریقہ تھا. جو بات اچانک یاد آ گئی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اچھی بات ہے، جسے پسند ہے لے، جسے پسند نہیں ہے اس پر سکوت اختیار کریں. انہی کلمات پر آج کی یہ گفتگو ختم ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو سورہ انفال انہی اصحاب بدریین کے حق میں نازل ہوئی، حضور کی دعا سنی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بدریین کے 313 اصحاب کرام کے عمل کی برکت سے، ان کے ایمان، ان کے اخلاص کی وجہ سے، غیب سے اللہ نے جو ان کی مدد کی تھی، آج ہم سب کے لیے بھی اس عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے. صرف حاضرین ہی کی نہیں، حاضرین کے آباء و اجداد خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. جتنے بھی گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ بزرگوں سے حسن عقیدت، ان کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بدریین کے عمل کی برکت سے
ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزة